دوستو آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اب آپ سنجیدہ ہو جائیے۔ یہاں سے کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ منور رانا وہ نام ہے جن کی نثر ہو یا شاعری ہو، ان کے کچھ جملے اتنے قیمتی ہیں کہ مقدس تحریروں کی طرح پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے شبستانوں میں سجا لینا چاہیے۔ اس منور رانا کو میں آواز دے رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ ساری محفل سجی ہے، جو ہماری اردو شاعری کا وقار ہے۔ ہم لوگوں کو جس کی شخصیت پر ناز ہے، وہ نثر لکھ دے تو آنکھوں کا سرما بن جائے، شعر کہہ دے تو ہم اپنی تنہائیوں میں گنگنانے لگیں۔ مائک پر جناب منور رانا۔ شاید آج ہماری جو یہ کوشش تھی اس میں کہیں کچھ کمی ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو زحمت بھی ہو رہی ہے، ہمارے شعراء بھی دل لگا کر پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی کمیاں ہیں تو آپ اسے بتائیں، تاکہ یہ بھروسہ نیاز کا بھروسہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں پہ قائم رہے، اور آپ کا بھروسہ نیاز پر۔ دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں شرد دوسی صاحب، اروند منڈلوئی صاحب اور آشیش جین، یہ تین لوگ تھے، سب مل کر کرتے تھے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آشیش جین بہت ہی کم عمری میں ابھی 6-7 مہینے پہلے ختم ہو گئے۔ انسان تھے کبھی مگر اب خاک ہو گئے، لے اے زمین ہم تیری خوراک ہو گئے۔ تو بہرحال جہاں جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، صرف تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ کردار پر گناہ کی کالک لگا کے ہم، کردار پر گناہ کی کالک لگا کے ہم، دنیا سے جا رہے ہیں یہ دولت کما کے ہم۔ کردار پر گناہ کی کالک لگا کے ہم، دنیا سے جا رہے ہیں یہ دولت کما کے ہم۔ شعر اہلیان اندور کی نظر ہے کہ جتنی توقعات زمانے کو ہم سے ہیں، جتنی توقعات زمانے کو ہم سے ہیں، اتنی تو عمر بھی نہیں لائے لکھا کے ہم۔ کردار پر گناہ کی کالک لگا کے ہم، کردار پر گناہ کی کالک لگا کے ہم، دنیا سے جا رہے ہیں یہ دولت کما کے ہم۔ اور جتنی توقعات زمانے کو ہم سے ہیں، اتنی تو عمر بھی نہیں لائے لکھا کے ہم۔ کیا کہنے، کیا جانے کب اتار پہ آ جائے یہ پتنگ، اب تک تو اڑ رہے ہیں سہارے ہوا کے ہم۔ کیا جانے کب اتار پہ آ جائے یہ پتنگ، کیا جانے کب اتار پہ آ جائے یہ پتنگ، اب تک تو اڑ رہے ہیں سہارے ہوا کے ہم۔ اور شعر اس میں ایک یہ ہے، اب تک تو اڑ رہے ہیں سہارے ہوا کے ہم۔ اور میں نے پچھلے دنوں میں ایک مشاعرے میں آیا تھا، تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا، جو میری ایک نئی کتاب آ رہی ہے مہاجر نامہ، میں نے اس کے کچھ شعر سنائے تھے، اور میں نے کہیں نہیں پڑھے، میں نے بہت مشاعروں میں مجھ سے فرمائش بھی ہوئی، حکم بھی دیا گیا، لیکن آج آپ تمام حضرات کی موجودگی میں پڑھنا چاہتا ہوں شعر، اگر آپ اجازت دیں۔ جتنے شعر مجھے، ایک غزل میں نے بہت سے شعر خرید کے ہیں، دیکھیں۔ تو اس کا قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے حضرات کہ پچھلے برس جب میں پاکستان ایک مشاعرے میں گیا تھا، تو وہاں ایک سادات امروہہ کا ایک مشاعرہ ہوتا ہے، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر میں باہر آیا، میں سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ پرسوں آپ کو حیدرآباد سندھ چلنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں 250 کلومیٹر جاؤں پھر واپس آؤں، مجھ سے ہو نہیں پائے گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ ضد کرتے رہے، میں معافی چاہتا رہا، وہ ضد کرتے رہے، آخر میں انہوں نے ایک بہت ہی کمزور سی بات کہی، انہوں نے کہا رانا صاحب، آپ کو جتنا پیسہ آج مل رہا ہے اس کا دگنا تگنا ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو حیدرآباد سندھ چلنا ہوگا۔ مجھے برا لگا، میں نے کہا میں آپ کا مہمان تھا، آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن مجھے فوراً شاعر جمالی مرحوم کا ایک مصرع یاد آیا کہ ضرورت آخری منزل پہ گھنگرو باندھ لیتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ
बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांगी है, मैं शर्मिंदा हूँ राना साहब। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं आया इस स्टेज पर तो मैंने कुछ शेर कहना शुरू किए। कहते कहते बहरहाल मैंने इसमें तकरीबन 500 शेर मैंने 4 महीने में कहे, जो मुझे 8-10 शेर जो आप सुन पाएंगे, जो मुझे याद आ जाए, मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो इसमें यह है कि जो जब हम हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, चाहे इंदौर से बम्बई जाएं या कोई आदमी यूपी से इंदौर आए, ये भी हिजरत में शुमार है। जो पाकिस्तान जो लोग गए, उन्होंने अपनी हिजरत को बहुत शोर शराबा किया। वो फैशन के तौर पर, नैपकिन के तौर पर इस्तेमाल हुआ वहाँ पर। गद्य में बहुत लिखा गया, लेकिन पद में शायद ये मेरी पहली कोशिश है जिसमें हमने एक गज़ल में 500 शेर कहे। चंद शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। इरशाद मुनव्वर भाई, इनायत। मतलब मैंने ये अर्ज किया कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। अरे वाह वाह वाह। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए। क्या कहने। तो जब मैं ये पढ़ रहा था वहाँ, तो मैंने ये कहा कि मेरी तरफ से ये मतला साजिद साहब की नज़र है जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी, और मुहाजिरों की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत की नज़र है जो ये समझती है कि जो लोग वहाँ से आए हैं वो वहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ आने के बाद उनको सब हासिल हुआ। तो हिजरत तकदीर होती है, चाहे परिंदों की हो चाहे इंसान की हो। शेर देखें बहरहाल, एक मुहाजिर बैठ कर क्या सोचता है। हाँ, मतलब फिर पढ़ दीजिए। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं क्या कहने कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। और शेर इसमें यह है कि शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी। क्या कहने? शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। उतार आए मुरव्वत और रवादारी का हर चोला, उतार आए मुरव्वत और रवादारी का हर चोला, जो एक साधु ने पहनाई थी माला छोड़ आए हैं। उतार आए मुरव्वत और रवादारी का हर चोला, जो एक साधु ने पहनाई थी माला छोड़ आए हैं। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो, ये जुमला छोड़ आए। हिमालय से निकलती हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो, ये जुमला छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। क्या कहने? हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए। हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं, कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। और शेर इसमें यह है कि मैं देख लूं इसमें कुछ शेर अगर मुझे याद रहे। ये हिजरत तो नहीं थी, बुज़दिली शायद हमारी थी। ये हिजरत तो नहीं थी, बुज़दिली शायद हमारी थी कि हम बिस्तर में एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए। ये हिजरत तो नहीं थी, बुज़दिली शायद। ये हिजरत तो नहीं थी, बुज़दिली शायद हमारी थी कि हम बिस्तर में एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए हैं। और अहलिया कहते हैं बेगम को, मिसेस को, हमारी अहलिया तो आ गईं
ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. ہائے ہماری واہ اہلیہ تو واہ 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 واہ. ہماری اہلیہ تو آ گئی. ارے زندہ باد منور بھائی. واہ واہ. ہماری اہلیہ تو آ گئی ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ وزارت منترالے وزارت بھی ہمارے واسطے کم مرتبہ ہوگی. وزارت بھی ہمارے واسطے کم مرتبہ ہوگی. ہم اپنی ماں کے ہاتھوں میں نوالا چھوڑ آئے ہیں. وزارت بھی ہمارے واسطے کم مرتبہ ہوگی. ہم اپنی ماں کے ہاتھوں میں نوالا چھوڑ آئے ہیں. وہاں سچ مچ کا ایک اللہ والا چھوڑ آئے. یہاں تو دینداری کا چلن حد سے زیادہ ہے. وہاں سچ مچ کا ایک اللہ والا چھوڑ آئے ہیں. اور بی بی آپ کا تعلق الہ آباد سے ہے. باقی کہاں کہاں ہیں آپ دیکھیں. آپ شعر دیکھیں. میں نے پینٹنگ میں نے بنانے کی کوشش کی. فلم میں دیکھیں گے. وہاں سچ مچ کا ایک اللہ والا چھوڑ آئے ہیں. گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب. گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب. الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں. الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں. گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب. الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں. کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں. کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو. کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں. وہ حیرت سے ہمیں تکتا رہا کچھ دیر پھر بولا وہ سنگم کا علاقہ چھٹ گیا یا چھوڑ آئے. وہ حیرت سے ہمیں کچھ دیر تک تکتا رہا. وہ حیرت سے ہمیں تکتا رہا کچھ دیر پھر بولا وہ سنگم کا علاقہ چھٹ گیا یا چھوڑ آئے ہیں. ابھی ہم سوچ میں گم تھے کہ اس سے کیا کہا جائے. ہمارے آنسوؤں نے راز اگلا چھوڑ آئے. ہمارے آنسوؤں نے راز اگلا چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک یاد ہیں وہ مالوا کی قیمتی راتیں. ابھی تک یاد ہیں وہ مالوا کی قیمتی راتیں جہاں دیکھے ہوئے خوابوں کا بستہ چھوڑ آئے. جہاں دیکھے ہوئے ابھی تک یاد ہیں وہ مالوا کی قیمتی راتیں جہاں دیکھے ہوئے خوابوں کا بستہ چھوڑ آئے ہیں. اب اپنی جلد بازی پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک کھولی کی خاطر راجواڑہ چھوڑ آئے. اب اپنی جلد بازی پر بہت افسوس ہوتا ہے. اب اپنی جلد بازی پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک کھولی کی خاطر راجواڑہ چھوڑ آئے ہیں. اور شعر اس میں یہ ہے کہ ایک کھولی کی خاطر راجواڑہ چھوڑ آئے ہیں. شعر یہ ہے کہ میں ایک منٹ دیکھ لوں کی اجازت ہو. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو. بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. کسی کے آنسوؤں بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. اور مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. اور اس کے شعر مجھے یاد نہیں جتنے مجھے یاد تھے میں نے عرض کر دیے. تو اچھا میں شعر اور دو دن یاد آئے تھی. کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی. کسی کی اون کی تیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں. کسی کی اون کی تیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں. گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا. گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا.
ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں. اے گئے وقتوں واہ کی واہ البم واہ دیکھنے واہ، بیٹھے تو کیا یاد شاعری آیا. ہو گئی. گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں. سلمان بھائی شعر یہ دیکھیں اس میں کہ زمینیں منتقل کرتے ہوئے ایک کورے کاغذ پر، زمینیں منتقل کرتے ہوئے ایک کورے کاغذ پر انگوٹھا کب لگایا تھا انگوٹھا چھوڑ آئے. انگوٹھا کب لگایا تھا انگوٹھا چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ.